بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، اس واقعے کو ذرا دھیان سے سنیے کہ پہلے لوگ حکومت کس طرح کیا کرتے تھے اور عدالت سے کس طرح انصاف ملا کرتا تھا لوگوں کو۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر مسجد نبوی کے ساتھ تھا اور اس مکان کا پرنالہ جہاں سے چھت کا پانی گرتا ہے مسجد کی طرف تھا۔ جب بارش ہوتی تو پرنالہ سے پانی گرتا جس کے چھینٹے نمازیوں پر پڑتے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نمازیوں پر چھینٹے پڑتے دیکھے تو پرنالے کو اکھاڑ پھینکا۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، دیکھا ان کے مکان کا پرنالہ اتار دیا گیا ہے۔ پوچھا یہ کس نے اتارا؟ جواب ملا امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نمازیوں پر چھینٹے پڑتے دیکھے تو اسے اتار دیا۔ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نے قاضی کے سامنے مقدمہ دائر کیا۔ چیف جسٹس ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اس وقت کے جو جج تھے ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ امیر المومنین ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی عدالت میں پیش ہوئے تو جج صاحب لوگوں کے مقدمات سن رہے ہیں اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ عدالت کے باہر انتظار کر رہے ہیں۔ کافی انتظار کے بعد جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ عدالت کے روبرو پیش ہوئے تو بات کرنے لگے، مگر ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے روک دیا کہ پہلے مدعی کا حق ہے کہ وہ اپنا دعویٰ پیش کرے، پھر یہ عمر رضی اللہ عنہ کے دور کا چیف جسٹس ہے یعنی جج ہے۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ دعویٰ پیش کرتے ہیں کہ میرے مکان کا پرنالہ شروع سے مسجد نبوی کی طرف تھا۔ زمانے نبوی کے بعد سیدنا ابو بکر کے دور میں بھی یہی رہا، لیکن عمر نے میرے مکان کا پرنالہ میری عدم موجودگی میں وہاں موجود نہیں تھا، میری اجازت کے بغیر اتار دیا ہے، لہٰذا مجھے انصاف چاہیے عدالت سے۔ جج حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آپ بے فکر رہیں، آپ کو انصاف ملے گا۔ قاضی نے سیدنا عمر سے پوچھا آپ نے سیدنا عباس کے گھر کا پرنالہ کیوں اتارا؟ 22 لاکھ کا مربع میل کا حاکم گورنر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کٹہرے میں کھڑا ہو کر کہتا ہے سیدنا عباس کے مکان کا پرنالہ مسجد نبوی کی طرف تھا۔ جب بارش ہوتی ہے پرنالے سے پانی بہتا ہے اور چھینٹے نمازیوں پر پڑتے ہیں جس سے نمازیوں کو پریشانی ہوتی ہے، اس لیے میں نے اسے اتار دیا۔ ابی بن کعب نے دیکھا کہ سیدنا عباس کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، پوچھا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ جس جگہ میرا مکان ہے یہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چھڑی سے مجھے نشان لگا کر دیا اور میں نے اسی جگہ مکان بنایا۔ پھر جب پرنالہ نصب کرنے کا وقت آیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چچا میرے کندھے پر کھڑے ہو کر اس جگہ پرنالہ نصب کر دیں۔ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر کھڑا ہونے سے انکار کیا، مگر بھتیجے کے اصرار پر میں نے ان کے کندھے پر کھڑے ہو کر یہاں پرنالہ نصب کیا، لگایا۔ یہاں پرنالہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لگوایا تھا۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا اس کا کوئی گواہ ہے آپ کے پاس؟ سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ جلدی سے باہر گئے اور کچھ انصار کو لے کر آئے، انہوں نے گواہی دی کہ سیدنا عباس سچ کہہ رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے ہوش اڑ گئے اور رونے لگے، آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی، اپنا پیارا نبی یاد آ گیا اور زمانے نبوی کا منظر نظروں میں گھوم رہا تھا۔ عدالت میں سب کے سامنے یہ 22 لاکھ مربع میل کا حاکم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سر جھکائے کھڑا ہے، جس کا نام سن کر قیصر و کسریٰ کے ایوانوں میں لرزہ طاری ہو جاتا تھا۔
سیدنا عباس سے کہا مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ پرنالہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لگوایا ہے، آپ چلیے میرے ساتھ، جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پرنالہ لگوایا تھا ویسے ہی آپ لگائیں۔ چشم کائنات نے دیکھا کہ وقت کا حاکم دونوں ہاتھ مکان کی دیوار سے ٹکا کر کھڑا ہو گیا، بالکل اسی طرح جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے۔ سیدنا عباس امیر المومنین کے کندھوں پر کھڑے ہوئے اور دوبارہ اسی جگہ پر نالہ لگا دیا۔ وقت کے حاکم کے یہ سلوک دیکھ کر سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے مکان مسجد نبوی کو وقف کر دیا۔ یہ تھی عدالت، یہ تھا انصاف۔ آج اس طرح کے انصاف نہیں ہو رہا میرے محترم بزرگ اور دوستو، جس کی وجہ سے پوری انسانیت پریشانی کے عالم میں ہے۔